بات اس بات پہ چل رہی ہے کہ یہ لوگ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کریں, ان کی کتاب ہے صحیح مسلم. یہ صحیح مسلم ہے جناب, ملاحظہ کریں 2003 میں چھپی ہے. یہاں پر باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ, وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا یا بددعا دیا یا ان کو گالی دیا یا بددعا دی. ولیس هو اہلا لذلك, اور وہ گالی کے مستحق نہیں تھے. کان له زکاۃ واجر ورحمہ, یہ اس کے لیے زکات ہے, اجر اور رحمت ہے. اچھا, پہلی حدیث عائشہ سے کہ دو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی باب میں پہلی حدیث ہے, فکلماه بشیء لا ادری ما هو فاغضباه فلعنهما وسبهما. دو شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا بولا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لعنت بھی کی اور گالی بھی دی. اور پھر وہ چلے گئے, میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, انہوں نے کہا کیا ہوا, میں نے کہا کہ آپ نے ان کو گالی دیا. اس نے کہا چلے میں نے گالی دی تو اللہ ان کو بخش دے گا. پھر اس میں مزید 2-3 احادیث اسی باب میں ہے, 3 مزید احادیث ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مستحق افراد جو مستحق نہیں تھے ان کو گالی دیتے تھے. اب اسی مسلم میں ایک باب ہے سباب المسلم فسوق و قتال کفر, کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. کسی بھی مسلمان کو گالی, اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گالی دیتے تھے نا بلا وجہ, وہ مستحق بھی نہیں گالی دیتے تھے. خود یہ ملاحظہ کریں, یہ حدیث نمبر ہے مسلم کی, حدیث نمبر 125 ہے, سباب المسلم فسوق, کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ دیتے تھے, تو ان کے مذہب میں کیا ہوا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاسق بنے نا, اور فاسق بنے نہیں بنے, یہ تو نہیں کہ پیغمبر کے لیے اور شریعت ہو, دوسروں کے لیے دوسری شریعت ہو. یہ صحیح بخاری ہے چابدار احیاء التراث, یہاں پر بھی حدیث نمبر ہے 48, سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اب ان لوگوں نے اس حدیث کو, مسلم وغیرہ یہ بہت سارے ان کے کتب میں یہ حدیث موجود ہے. اچھا, یہ انہوں نے کس لیے یہ حدیث نقل کیا, اس لیے حدیث نقل کیا یہ مجبور ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو, معاویہ کو اور اس کے بھائی کو, ان کو لعنت بھی کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھی کہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مجبور ہے, ان لوگوں نے حدیث گڑھی ہے. وہ شخص جس کے متعلق ابھی انہوں نے خود حدیث نقل کیا نا کہ جو بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو باہر پھینک دو, یہ تو ان کی صحیح حدیث ہے, ان کو باہر تو پھینک نہیں سکتے. یہ وہ شخص جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ, یہ دنیا چھوٹی ہے, یہ دنیا کچھ بھی نہیں, یہ چھوٹی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے. بہترین رول ماڈل یہی مولوی صاحب کہ صحابہ کرام کو گالی دیا جائے بلا, وہ بھی بلا وجہ, وہ اہل بھی نہیں ہے, اور خود بھی فرمائے کہ گالی دینا فسق ہے. اور بھائی شیخ صاحب آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فسق ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا, مزید ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, اور قرآن کی مخالفت. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جزء ثانی چاپ دار الحدیث, ملاحظہ کریں عزیزو, یہاں پر یہ صفحہ نمبر 296. احمد محمد شاکر صاحب اس حدیث کے محقق میں کہتے ہیں صحیح حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مکے میں تھے, زید بن حارثہ ان کے ساتھ تھا, فمر بہما زید بن عمرو بن نفیل, زید بن عمرو بن نفیل ان کے ساتھ سے گزرے, فدعوه الى سفرۃ لهما, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید سے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. قال یا ابن اخی انی لا اکل مما ذبح علی النصب, اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے, یہ گوشت جو ہے, یہ گوشت وہ گوشت ہے جو بتوں کے لیے قربان کی گئی ہے, میں ایسے گوشتوں کو نہیں کھاتا. دیکھیں ایک شخص ہے جو مکے میں عیسائی تھا, یہ شخص زید ابن نفیل, زید ابن عمرو, یہ عیسائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے ہیں, وہ خود اللہ نے ان کو بھیجا ہے کس لیے کہ تم جاؤ بھائی بتوں کا خاتمہ کرو, اور خود انہی بتوں کا صدقہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے. جو مشرک آتے ہیں بتوں کے لیے قربانی کرتے ہیں, ان کا گوشت نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے لے رہے ہیں, اور وہ عیسائی کو بلا رہا ہے, وہ عیسائی کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہتا. اچھا پھر اس کے بعد ہوا فما رؤي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اكل شيئا مما ذبح على النصب, اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے لیے قربان کی گئی گوشتوں سے کچھ نہیں کھایا. تو نبی نے اپنی شریعت کس سے لیا بھائی؟ جو نبی ہے وہ نجس کھاتا ہے, خود ہی نجس, نستجیر بالنجس نطفے سے, نجس والدین سے, اور وہ ایک عیسائی نے اس سے بہتر, زیادہ متقی, زیادہ اتقی. اچھا, اب اگلا حدیث ملاحظہ کریں کہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہانت. یہ کتاب ہے صحیح بخاری
چابدار احیاء تراث العربی، یہاں پر ملاحظہ کریں، البول قائدہ، قائما او قائدہ، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا وہاں پہ کچڑے پہ گئے، حدیث نمبر 234، وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا اور پھر میں نے ان کو یہ پانی لایا. اچھا، اس حدیث کو ارشاد الساری میں قسطلانی صاحب روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے. اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد صفحہ نمبر ہے 442، یہاں کہتے ہیں اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کھڑے ہو کے پیشاب کیا؟ البول قائما احسن للفرج، کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے تشریف جو ہے پکا ہو جاتا ہے. کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، یہ تمہارے علماء، یہ تمہارے بڑے محدثین اہل حدیث کا یہ بڑا قسطلانی ہے، کہتے ہیں اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا کہ پیچھے اس کا جو مضبوط ہے. او خشیہ من البول قاعدا مع قرب الناس خروج صوتی من، کھڑے ہو کے پیشاب اس لیے نہیں کیا کہ اس کی آواز نکل جاتی، اس کے پیچھے سے ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ پیچھے سے پھسی نکلتی نا، اس کی بڑی آواز نکلتی. یہ تمہاری حالت ہے، تم گستاخ نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کون ہے؟ اگر یہی جملے کوئی یورپین لکھ دے اس پہ فتوے لگیں گے کہ کافر ہے، مشرک ہے، نجس ہے، اس کو قتل کیا جائے. تمہارے علماء کے، یہ تمہارے بڑے اعلام کے، یہ تمہارے احادیث ہیں تمہارے کتب میں. میرا 10 منٹ ختم ہے جی. جواب دینا، جو حدیث میں نے پڑھی ہے ان کا جواب دینا. عبدالقیوم صاحب، حدیث آپ نے ساتھ لکھ لی ہے، اگر مس ہو گئی تو آپ بتا دیں کہ میں بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا تھا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ سلام کریں. جی علی بھائی، اس طرح مناظرہ کروانا تھا نا، مجھے ہاتھ باندھ کے ویسے ہی ذبح کروا دیتے. یہاں سگنل کا شدید ایشو ہے، اس بندے کی آواز بھی رک جاتی ہے. میں ایک دوسرے کیمرے کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، آپ اس کو چلا دیجئے کہ یہاں پر سگنل نہیں آتے. اپنے بندے سے پوچھ لے کہ سگنل نہیں آتے، میں کیسے بات کروں؟ ابھی بھی میں بات کر رہا ہوں، آپ کا سگنل بہترین آ رہا ہے، سگنل بہترین آ رہا ہے. آپ نے میں نے کہا تھا میں آپ کے آفس میں آتا ہوں، آپ نے وہاں پر مناظرہ کیوں نہیں رکھوایا؟ میں نے آپ سے، اچھا ویسے میں نے آپ سے عرضی کی تھی کہ جیسے آپ مناسب ہے یہاں آنا چاہتے ہیں، گھر کرنا چاہتے ہیں، دونوں جگہ میں نے آپ سے پوچھا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں دفتر آنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آفس آنا چاہتا ہوں. ابھی اس بندے سے پوچھ لیں کہ اس کی سم پر بھی سگنل نہیں پورے آ رہے. بھائی بولو یار، آپ کو بولتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ بولیں، بتائیے. ابھی بات ہے، آپ اس کا اپنا تو بالکل صحیح ہے بھائی، اس کی آواز رک جاتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا بک رہا ہے. میں عرض یہی کہہ رہا ہوں، میں نے لکھ لی. بہترامی نہ کرو، بہترامی نہیں کرنا، ادب سے بات کرو، آداب سے بات کرو. مولوی قیوم صاحب، آداب سے، ادب سیکھو. عبدالقیوم صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے لکھ لی ہے. میں اس کا ادب کیا کروں گا؟ آداب کرو، ادب احترام سے بات کرو، خبردار. میں نے یہ لکھ لیا، اگر آپ کو چاہیے تو میں ساری باتیں بتا دیتا ہوں. دوبارہ 10 منٹ لے لوں، دوبارہ میں خود ہی دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. آواز جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے، آپ کا بندہ بار بار جو ہے وہ انٹرنیٹ کو چھیڑتا ہے، نہیں ٹھیک ہوتا. میں کہتا ہوں یہ مناظرہ کل رکھ لیں، میں کل مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. کل ہم اس طرح کریں گے کہ آپ مزید 5 علماء لے کے آئیں. دیکھیں 5 مزید علماء لے کے آئیں، پھر وہ ادھر تماشا نہ کریں کہ مجھے حوالہ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ 5 مزید علماء لے کے آؤ، پھر مناظرہ آپ سے ہوگا.